السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ دوستو، ایمان کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والی ایک دلیل خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کی ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کے عظیم ترین کا لقب دیا گیا۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگر ہم جب بھی اس طرح کی ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو آپ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے بہت ہی آسانی سے ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ فرعون مصر کا ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ فرعون بہت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا کہلاتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل میں بہتی تھی۔ دوستو اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی قدرت سے یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا جہاں فرعون کی بیوی محل کے کنارے بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس بیماری کا بہت ہی علاج کرایا لیکن وہ ناکام رہا۔ فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس دریا میں ایک ایسا آدمی محل میں داخل ہوگا اور اگر اس کے منہ کی لار اس بیمار خاتون کے جسم پر مل دی جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی تو اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال لو۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اس صندوق کو کھولا گیا، اس کے بعد جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک بجلی سی چمکی ہے کہ جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اس بچے نے گھر بنا لیا اور اس بچے کا لعاب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھ پر پڑا انہیں شفا مل گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح سے اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس محل میں ہوئی جس میں فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل اس وقت لفظ فرعون اس وقت مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ نے ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں نیست و نابود ہو گیا۔ لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر میں تبتی خاندان کی حکومت آئی تب فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم شادی سے انکار کرو گی تو تمہارے والد کو
قتل کر دیا جائے گا، لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے سائے سے محفوظ رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت تھی تاکہ حضرت آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے پاک رہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی اور آپ کی پرورش میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی، لیکن ان کے بیچ زندگی گزارنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور، تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے مطابق بات کیا کرتے تھے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لے گئے۔ اس وقت فرعون کے سامنے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جسے ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لیکن فرعون اپنی انا اور غرور تکبر میں چور رہا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور اسی دربار میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً ایمان کی روشنی جاگ اٹھی اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی اور مصر کی ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اندر غرور اور تکبر بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی اور آپ دل کھول کر ان پر خیرات اور صدقہ کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس لیے آپ نے کبھی بھی اپنے ایمان کا ذکر نہیں کیا اور آپ چپ چاپ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اے میرے پیارے اللہ، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور دعا اور استغفار میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ لوگوں نے حضرت آسیہ کی بہت ہی زیادہ تعریف کی اور ان کی بڑائی بیان کی، اور اس پر فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا کسی اور خدا کی عبادت کرتی ہیں؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم کسے اپنا خدا مانتی ہو؟ فرعون کے اتنا کہنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کو اپنا خدا مانتی ہوں اور اسی کی عبادت کرتی ہوں جو میرا اور تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اپنی بیوی کا یہ جواب سن کر بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور مصر میں یہ بات بہت ہی تیزی سے پھیل گئی۔ فرعون کی بیوی نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا۔ پہلے تو فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈرا دھمکا کر موسیٰ کا دین چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے ایمان کو دیکھا تو اس نے ظلم سے کام لینے کا ارادہ کیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان پر
لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں تپتے ہوئے ریت کے میدان میں لٹا دیا گیا۔ فرعون حضرت آسیہ کے آس پاس گھومتا رہا اور کہنے لگا، اگر تم موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دو گی اور تم صرف میری عبادت کرو گی اور تم مجھے اپنا خدا مانو گی تو میں تمہیں محل کی وسیع زندگی اور عیش و آرام سب کچھ دے دوں گا۔ مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ایمان پر ڈٹی رہی اور انہیں اللہ کے اس تحفے پر ایمان اور پورا یقین تھا کہ جس تحفے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ سے کیا تھا۔ جب فرعون نے آپ کے مضبوط ایمان کو دیکھا تو فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایک سب سے بڑی چٹان کو لے کر آؤ اور آسیہ کے اوپر اس بڑی سی چٹان کو گرا دو۔ لہٰذا جب اس بڑے چٹان کو لایا گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹایا گیا اور اس کے بعد جب آپ نے آسمان کی اور دیکھا تب اللہ تعالیٰ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا اور حضرت آسیہ نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جنت میں موجود اس محل کو دیکھا جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بنایا گیا تھا، اور آخرکار آپ کے اوپر اس پتھر کو گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں بہت سے لوگ درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے علاوہ اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا محل کے عیش و آرام کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی، خدا کی عبادت کرنے لگی اور انہیں معلوم تھا کہ جب یہ بات فرعون کو پتہ چلے گی تو ان پر بہت ہی زیادہ ظلم ہوگا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی بھی ظلم سے نہیں ڈرتی تھی اور ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہت بڑے بڑے امتحان آئے، مگر اللہ کی مدد سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ دوستو، اگر آپ جس بھی نبی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو اس نبی کا نام ہمیں کمنٹ میں لکھ دیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ان نبی کا واقعہ ہم آپ کو سنا سکیں۔